بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 تاریخ ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں حکیم بن حزام کے پاس۔ حکیم بن حزام کی لونڈی حضرت خدیجہ کی لونڈی آتی ہے۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے کزن لگتے ہیں یا بھتیجے لگتے ہیں۔ لونڈی آئی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، آ کر کہتی ہے حکیم آپ کے علم میں ہے سیدہ خدیجہ کے شوہر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ گھر کی بات ہے، لونڈی تک پہنچ گئی، وہ لے آئی بات، حکیم بن حزام کو بتایا، اور ابو بکر بیٹھے سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور یہ ساری چیزیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموشی سے اٹھے، وہاں سے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے اٹھے، سیدھا اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر کہا حضور لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا پتہ لگا ہے؟ کہا سنا ہے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہے۔ کہا ہاں ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے ان بتوں کی عبادت نہیں کرنی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً اللہ کے رسول پر اسلام قبول کر لیا، آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے ما دعوت احدا الی الاسلام الا كانت عنده قبوۃ ونظر وتردد۔ کہا میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا نہ ہر بندے نے وقت مانگا، تردد کیا، بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچیں گے، الا ابا بکر سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر نے نہیں کہا حضور کل بتاؤں گا، رات کو بتاؤں گا، صبح بتاؤں گا، سوچ کر بتاؤں گا، فوراً ما اقام حین ذکرتہ، جیسے ہی میں نے اسے ذکر کیا فوراً ابو بکر نے قبول کر لیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے، بڑائی ہے کہ انہوں نے فوراً کیوں کر لیا؟ فوراً بچپن سے ایک شخص کو دیکھتے آ رہے ہیں، 35 سال کی رفاقت ہے، جو ارہاسات میسرہ نے ایک سفر میں دیکھے ہیں ابو بکر نے نہ جانے کتنی بار دیکھے ہوں گے، کتنی بار مشاہدہ ہوا ہوگا، حضور کے پسینے کی خوشبو کتنی دفعہ ان کو ملی ہوگی، تو وہ تو انتظار میں تھے۔ جیسے ہی ان کو خبر ملی فوراً آئے اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اب یہاں پر ٹھہر کر آپ نے ایک چیز کو غور سے دیکھنا ہے، یہ 4 ہستیاں ایمان لے کر آئی ہیں، سیدہ خدیجہ، علی، زید، ابو بکر، یہ پہلے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں، سب سے پہلے مسلمان یہ لوگ ہوئے۔ ان چاروں میں ایک چیز مشترک ہے، یہ کیوں ایمان لے آئے اتنی جلدی بغیر تردد کے؟ ان چاروں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ حضور کی صحبت ہے۔ علی صحبت میں ہیں، زید صحبت میں ہیں، سیدہ خدیجہ 15 سال کی رفاقت میں ہیں، ابو بکر 35 سال کی رفاقت میں ہیں۔ ان کو ان کی صحبت نے یہ فائدہ دیا ہے۔ تو نیکوں کی صحبت میں رہیں گے تو سوچ اچھی ہوگی، فطرت سلیمہ ہوگی، فطرت خراب نہیں ہوگی آپ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کا ایمان، ان کے نظریات اتنے صاف تھے کہ جیسے ہی ان کو نبوت نظر آئی فوراً انہوں نے قبول کر لی۔ اسے کہتے ہیں صحبت کا اثر جو ان چاروں ہستیوں پر ہوا۔ اور ان چاروں میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ اٹھے اور حضور کا پیغام آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ ابھی سیدہ خدیجہ نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، زید نے، یہ اٹھے اور انہوں نے، کپڑے کے تاجر تھے، تاجروں سے دوستی تھی، عثمان بن عفان تاجر دوست، عبد الرحمن بن عوف تاجر، بازار میں لین دین معاملات دوست، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص 16 سال کا نوجوان، طلحہ بن عبید اللہ، یہ 5 دوست حضور کے نہیں ہیں، ابو بکر کے ہیں۔ ابو بکر اٹھے ان 5 کے پاس، کبھی عثمان کے پاس، کبھی عبد الرحمن بن عوف کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی بن گئے ہیں، وہ رسول ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ ابو بکر کی آپ دیکھیں ان کا ماضی کیسا تھا کہ جیسے ہی ان 5 نے سنا
فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. ان پانچوں لوگوں کا اسلام قبول کرنا ابو بکر کی دعوت سے. اور آپ کو پتہ ہے پانچوں کون ہیں؟ پانچوں ہی عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں. وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں جنت کی خوشخبری دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن، سعد. یہ 5 ان میں سے 10 میں سے 5 چھٹے ابو بکر ہو گئے اور 7 میں حضرت علی ہو گئے. یہ 7 عشرہ مبشرہ میں سے مسلمان ہو گئے. اور ان 5 صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر کی دعوت سے ہوئے مسلمان. اور یہ پانچوں کس کا صدقہ جاریہ بنے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے سارے کمالات، ان کی ساری نیکیاں کس کے کھاتے میں؟ ابو بکر کے کھاتے میں. آپ ایسے تھوڑی کہہ دیا گیا کہ یہ جتنے ستارے ہیں یہ عمر کی نیکیاں ہیں. عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان پر ستارے ہیں. کہا حضور میں تو سمجھتی تھی آپ میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے عمر کا نام لیا. کہا کیا بات کرتی ہو، عمر اور ابو بکر کی نیکیاں. ابو بکر کی ساری نیکیاں ایک طرف، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات غار ثور میں جو اس نے میرے ساتھ گزاری وہ ایک طرف. ابو بکر کی نیکیوں کا کیا مقابلہ ہے؟ عثمان کی ساری نیکیاں، عبد الرحمن کی ساری نیکیاں. حضور نے حضرت علی سے کیا کہا تھا جب خیبر بھیجنے لگے تھے؟ علی جنگ بعد میں کری، پہلے دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. علی اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا اللہ کی قسم سرخ اونٹوں سے تیرے لیے بہتر ہے. اس کی ساری زندگی کی نیکیاں علی تیرے کھاتے میں آ جائیں گی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں یہ ساری نیکیاں. یہ لوگ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے. سیدہ خدیجہ خواتین میں، علی مردوں بچوں میں، زید بن حارثہ کہا جاتا ہے آزاد کردہ غلاموں میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لوگوں میں، اور آپ کی بیٹیاں خواتین میں، اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہا بوڑھوں میں، بوڑھے لوگوں میں. یہ پہلے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے. اب آگے نبوی دور شروع ہوگا. یہاں تک 40 سال جو ہے وہ قبل از نبوت کا ہمارا زمانہ مکمل ہوا. اب انشاءاللہ اگلی نشست سے ہمارا نبوی دور کا آغاز ہوگا. انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ.